تو پیار میں سب جائز نہیں ہے اور جنگ میں بھی سب جائز ہے. اسلام میں جنگ میں سب جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی جب کسی لشکر کو بھیجا کرتے تھے آپ فرماتے تھے اے لشکر کے کمانڈر اوصیکم بتقوی اللہ. تم جنگ کے میدان میں جا رہے ہو, دیکھو جنگ کے میدان میں بھی میں تم کو وصیت کر رہا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا. اے میرے سپہ سالار, تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے, تو اللہ کے لیے جا رہا ہے, اس لیے جنگ کے میدان میں بھی تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور جاؤ اللہ کی راہ میں تم دشمن کا مقابلہ کرو. قاتلوا فی سبیل اللہ, جاؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو, لیکن کان کھول کر کے سن لو, لا تقلوا ولا تغدروا. دیکھو میدان جنگ میں بے ایمانی مت کرنا, غداری مت کرنا, ولا تقتلوا ولیدا, کسی بچے کو قتل نہ کرنا, ولا تقتلوا شیخا فانیا, کوئی اتنا بوڑھا ہے بیچارہ جو جنگ کے میدان سے دور ہٹا ہے, جو لڑ نہیں سکتا ہے, اس بوڑھے کو تم قتل نہ کرنا. ولا تحرقوا شجرۃ, کسی پیڑ کو نہ آگ لگانا. یہ جنگ کے دوران اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں, دنیا کے کسی اور مذہب میں میرے بھائیوں اس کی مثال نہیں. اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر. مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور دشمن کی تعداد کتنی تھی 1000. 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا, 3 گنا زیادہ تھی فوج. ظاہر اللہ کے نبی کے لیے ایک صحابی بڑے قیمتی تھے. اللہ کے نبی بدر کی لڑائی کے پہلے رات بھر اللہ سے دعا کرتے رہے. حضرت علی کہتے ہیں رات میں میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا میں جاگ رہا ہوں اور اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے, گڑگڑا گڑگڑا کے دعا کر رہے ہیں. اور کیا دعا کر رہے تھے اللہ کے نبی؟ اللہم ان تولک ھذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ اگر یہ مٹھی پر تیرے ماننے والے آج ہلاک ہو گئے, یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے, اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا, پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ یہ 313 میرا کیپٹل ہے, میری پونجی ہے, میرا سرمایہ ہے, اے اللہ تو ان کو بچا کے رکھنا, ان کو سلامت رکھنا. نبی اکرم دعا کر رہے ہیں. 313 صحابہ, ایک ایک صحابی میرے نبی کے لیے بڑا قیمتی ہے. ابھی آپ لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں, اتنے میں حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اے اللہ کے نبی ہم آ رہے تھے, دشمنوں نے گرفتار کر لیا, بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آئے اور یہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, لیکن اے اللہ کے نبی ہم نے یہ وعدہ تو میں اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا, ہمیں پتا ہے آپ کو ایک ایک سپاہی کی بڑی ضرورت ہے. اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوں گے, ہم بھی لڑیں گے. آپ نے فرمایا ارجعوا, واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. نفی بعہدنا ونستعین باللہ, ہم اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے. تم نے دشمن سے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں لڑائی میں شامل نہیں کریں گے, ہاں ہم اللہ سے مدد مانگیں گے لیکن ہم تم کو لڑائی کے میدان میں شامل نہیں کر سکتے. یہ تھی میرے نبی کی سیرت. جنگ کے میدان میں بھی میرے نبی نے ناانصافی کو برداشت نہیں کیا, وعدے کو پورا کیا, وعدے کو یاد رکھا. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے میرے بھائی, کبھی فرصت ملے تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے سوچیں, دیکھیں اور سوچیں کہ وہ نبی کہاں تھے اور ہم کہاں. اسلام نے امن اور چین کو قائم کرنے کے لیے جنگ کے دوران بھی یہ تعلیمات دی ہیں میرے بھائیوں. لوگ کہتے ہیں لڑائی میں سب جائز ہے, دشمن کے مقابلے میں سب جائز ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے ایمان والو, دشمن کے ساتھ بھی تمہیں نا انصافی نہیں کرنا ہے, دشمن کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے, جسٹس کرنا ہے, نیائے کرنا ہے. یہ اسلام کی تعلیم. امن اور چین کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے ہر قسم کے ظلم سے روکا ہے. کسی پر کسی بھی پرکار کا ظلم کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم سے بچو, ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں رہے گا. اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں واتقوا دعوۃ المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو, فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب, مظلوم کی بد دعا کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے. اور اسی امن اور چین کو قائم رکھنے کے لیے اسلام نے عفو و درگزر کرنے کی تعلیم. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے, قرآن کہتا ہے تم بدلہ لے سکتے ہو لیکن معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, معاف کر دیا کرو. اگر ہر آدمی بدلہ لے گا
آج ہم کسی سے بدلہ لیں گے، کل کوئی ہم سے بدلہ لے گا۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اسلام نے معاف کرنے کی تعلیم دی۔ ہمارے نبی نے اپنے ان دشمنوں کو جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی، سجدے کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، میرے نبی نے اپنے ان دشمنوں کو، جب آپ نے مکہ فتح کیا اور آپ کے وہ دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے پوچھا بتاؤ محمد سے کیا امید رکھتے ہو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ ان لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھے باپ کی اچھی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ آپ نے فرمایا اذهبوا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ میرے نبی نے معاف کرنے کی تعلیم دی ہے۔ میرے اسلام بے رحمی کا دین نہیں، اسلام بے رحمی کا دین نہیں ہے، اسلام رحم کا دین ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں کے اوپر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسلام وہ دین ہے میرے بھائی۔ جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے، ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ جانور سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے جانور کو ذبح کرے، ہمارا عقیدہ ہے اس جانور کو اللہ نے ہمارے لیے حلال بنایا ہے، ہمارے لیے کھانے کی غذا بنایا ہے، ہم اللہ کا نام لے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں۔ لیکن جانور کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ چاپڑ اٹھاؤ اور بکرے کے سر پہ مار دو، سر الگ ہو جائے، دھڑ الگ ہو جائے۔ نہیں نہیں، اسلام نے حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا کتنا پیارا طریقہ بتایا۔ آج میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے کہ جانوروں کو سب سے کم تکلیف اسی طریقے سے ذبح کرنے میں ہوتی ہے جو اسلام کا طریقہ ہے۔ اور ذبح کرنے کے ٹائم بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی چھری کو تیز کر لو، تاکہ تمہاری چھری اگر خراب ہوگی تو جانور کی جان نکلنے میں تکلیف ہوگی، اس کی اپنی چھری کو اتنی تیز رکھو کہ فوراً ذبح ہو جائے اور جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائی۔ پڑوسی آپ کا ہے، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں، آپ کے مسلک کا ہے کہ نہیں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ کا پڑوسی اگر پڑوسی ہے، قرآن کہتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، پڑوسی اپنا ہے تب بھی بھلائی کرو، پڑوسی پرایا ہے تب بھی بھلائی کرو۔ بس میں ٹرین میں سفر کر رہے ہو، تمہارے ساتھ جو سفر کر رہا ہے، جو تمہارا ہم سفر ہے، اس کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو۔ اسلام بھلائی کا دین ہے میرے بھائی۔ اسلام نے نا انصافی سے منع کیا ہے، اسلام نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے سے منع کیا۔ میرے نبی نے فرمایا ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا ظالم کی اس طریقے سے مدد کرو کہ ظالم کو ظلم سے روکو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسلام کا یہ پورا جو نظام امن اور چین ہے، اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کریں، آج ہماری سوسائٹی امن اور چین سے بھر جائے۔ آج جو مسئلے مسائل ہیں، جو سماج میں پرابلمز ہیں، سب کا حل ہماری شریعت میں موجود ہے، ہمارے نبی کی سیرت میں موجود ہے۔ باپ اگر ایک اچھا باپ بن جائے، جیسے اللہ کے نبی فاطمہ کے باپ تھے، گھروں کے مسئلے حل ہو جائیں۔ شوہر ایک اچھا شوہر بن جائے، جیسے محمد رسول اللہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اور اپنی دیگر بیویوں کے شوہر تھے، گھریلو مسائل حل ہو جائیں۔ سماج کا ہر ذمہ دار شہری اگر اپنے نبی کے سیرت کو اپنا لے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا لیا جائے تو معاشرے سے بدامنی اور بے سکونی جو پھیلی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ دعا کیجئے رب العالمین ہمیں اسلامی نظام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صرف زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پر، بھائی نبی سے محبت کا دعویٰ تو سب کو ہے، جو جس کی زندگی میں، جس کی زبان پہ ہمیشہ گالیاں ہیں، جس کی نہ شکل نبی والی نہ کردار نبی والا، وہ بھی کہتا ہے صاحب ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے، تو محبت کا دعویٰ تو سب کو ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنی سیرت و کردار میں بھی اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اسلامی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔